بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی تھی۔ کچھ ان میں سے علامات کبریٰ ہے اور کچھ ان میں سے علامات صغریٰ ہے۔ میں آپ کے سامنے آج علامات صغریٰ کے بارے میں ذکر کروں گا جو وقتاً فوقتاً پورے ہو رہے ہیں اور کچھ پورے ہو چکے ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیباور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ لیڈر بہت سارے ہوں گے اور امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس یعنی بازاروں کے بڑے فاجر ہوں گے۔ پولیس کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے قسم کی پولیس روز بروز ایک نہ ایک فورس بنائی جاتی ہے کہ یہ فورس اس چیز کے لیے ہے، یہ فورس اس چیز کے لیے ہے۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کس طرح کے نوجوان لوگ آ رہے ہیں جنہیں نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی ہنر ہے، لیکن باپ دادا کی وجہ سے وہ سیاست کے اندر آتے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے حسابات، کمپیوٹر اور طرح طرح کے اور ڈیوائسز آ چکی ہیں جس کے اندر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، ویب سائٹ آ چکی ہے، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا۔ ریا، شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی۔ فقہا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے اندر احادیث میں غور و فکر کر کے، قرآن کی آیات میں غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کا مراد یہ ہو سکتا ہے۔ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اتنے ہی علماء کو شہید کیا جاتا ہے، اور مجرم قاتل اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ اگر کوئی کنجر مر جائے، کوئی زناکار مر جائے یا کوئی اداکار کو قتل کر دیا جائے تو اس کا قاتل 24 گھنٹوں کے اندر معلوم بھی ہو جاتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن علماء کا قاتل آج بھی نامعلوم ہے، کل بھی نامعلوم تھا، اور آئندہ قتل ہونے والے علماء کی قاتل بھی نامعلوم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ شعلے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ مثلاً آج کل کے کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے فقیہ سمجھتے ہیں، بڑے عالم سمجھتے ہیں، اور پہلے فقہا پر، ائمہ مجتہدین پر، اماموں پر جرح و تعدیل کرتے ہیں، ان کے اوپر جرح کرتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ آج ہمیں سب سے زیادہ سمجھ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خواہ اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا۔
لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، جیسے کہ آج کل ہم عرب کے ممالک میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبیذ ہوگا۔ نبیذ ایک قسم کا شربت ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل لوگ شراب کو دوسرا نام دے رہے ہیں کہ یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو الکحل ہے، اور اسی طرح 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 کے نام دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ شراب کا نام نبیذ ہوگا، سود کا نام بے اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے باجے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کیے جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے محافل، ہماری پارٹیاں کس انداز میں طے ہوتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک گھنٹہ پہلے صحیح صحت مند ہوتا ہے اور گھنٹے کے بعد خبر آتی ہے کہ فلاں بندے کو دل کا اٹیک ہوا، فلاں بندے کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ اس فانی دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں فرمائی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کی باعث وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر سختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کو دنیا کے اندر ایک نیک آدمی ہو، لوگ انہیں طعنہ دیتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں کہ دین کے اندر، ہماری ترقی کے اندر یہی لوگ حائل ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم آج ترقی کر لیتے۔ لیکن ان کے ساتھ دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ملامت کرتے ہیں نیک لوگوں کو کہ تمہاری وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ نیک لوگوں نے کبھی بھی سائنس کی مخالفت نہیں کی، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم اچھے ڈاکٹر نہ بنو، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اچھے پروفیسر نہ بنو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ حدیث میں ہے، مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، کمتر ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آفات سے، پریشانیوں سے، ان فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔